السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اگر آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رمضان کے مہینے میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں تو آپ شاکڈ ہو جاؤ گے کہ ایسے کیسے پاسبل ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جنت کی سیل لگاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کو سجا کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ عنقریب میرے بندے اپنے اوپر سے مشقت کو ہٹا کر ان جنتوں کو حاصل کر لیں گے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ پھر کیوں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا؟ اور وہ کون شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں کرے گا؟ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان کے مہینے میں بھی اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جو شخص حرام کھاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں ان کے سر سے اوپر تک نہیں اٹھتی ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں فرماتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچتا ہے، جو حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو رمضان کے مہینے میں بہت خیال رکھیں اس بات کا کہ کوئی بھی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، حرام کی کمائی ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام کام کرتا بھی ہے، سود کا کام ہے، بیاج کا کام ہے، شراب کا کسی کا کاروبار ہے، کوئی سٹہ لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے آن لائن ایپ چلتے ہیں، ان میں پیسہ لگا کر سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، وہ یاد رکھے اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی، اس کی رمضان میں کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے حرام کھانے سے بچیے، حرام کمانے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں، وہ روزہ افطار کرا رہے ہیں۔ صاحب لوگوں نے بتایا کہ ان کی ٹوٹل آمدنی حرام کی ہے اور افطار کرا رہے ہیں، لوگ ان کے افطار بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے شخصی کو کوئی دعا قبول نہیں ہے، اور ایسی جگہ افطار کرنے سے بچنا بھی چاہیے۔ حرام کما کے حرام سے افطار کرتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور حرام سے سحری کر رہا ہے، حرام سے افطار کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں، اور ایسے شخص کی کوئی دعا قبول نہیں۔ اسی لیے حرام سے بچیے، بالکل بچیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، حرام کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حرام کھانے والے کی اور حرام کمانے والے کی رمضان کے مہینے میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رمضان کی جتنی برکتیں وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو حاصل ہے۔ روزہ رکھنے والا جو مانگے گا اللہ اس کو دیتا ہے۔ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ روزہ رکھنے والے کے لیے ہیں، اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا پھر وہ کتنی ہی دعائیں مانگتا رہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر واقعی اس کو کوئی شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے۔ جو شرعی عذر ہے اس میں شریعت نے رخصت دی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے یا شرعی عذر اس کو کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی روزہ چھوڑے بیٹھا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ حرام کا کوئی لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے۔ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کمانے میں، کھانے میں۔ آج کل حرام کے نام بدل کر ہمارے سامنے لے کے آئے جا رہے ہیں کہ اس ایپ میں پیسہ لگاؤ، ڈریم 11، IPL چل رہا ہے تو ڈریم 11۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کا لقمہ کھا کے رمضان میں دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری حرام کی ہو، افطار حرام کا ہو، ہماری کمائی حرام کی ہو، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور جو روزہ چھوڑنے والے ہیں وہ سوچیں ذرا کہ جب اللہ روزہ چھوڑنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، سوچو ذرا کہ اگر موت آ گئی اس حالت میں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بہت خیال کیجئے
ان تمام چیزوں سے بچیے اور کوئی بھی کام ایسا مت کیجیے جس میں رمضان میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے، کیونکہ دعا کا قبول ہو جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔